السلام علیکم جی۔ پاکستان میں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس کو روکنے کے لیے اپوزیشن اپنا پورا زور لگا رہی ہے اور حکومت جو ہے تو وہ اپنا پورا زور لگا رہی ہے اس کو کرنے کے لیے۔ 2 ماہ کا عرصہ ہونے والا ہے کہ حکومت اپنی طرف سے زور لگا رہی ہے اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی بھی آئین یا قانون بنانے کے لیے حکومت کو اتنی مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آئین چینج ہوتے رہے ہیں، قانون چینج ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اتنی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس دفعہ اتنی مشکل پیش کیوں آ رہی ہے اور اس دفعہ ایسا کیا یہ کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے بہت سارے لوگ مان نہیں رہے، اور خاص کر کے مولانا فضل الرحمان جیسی جماعت جو ہمیشہ سٹیٹس کو کا حصہ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں مان رہے۔ تو ایسا کیا ہے اس آئین میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے آزادی اظہار رائے کی۔ ہم اپنی جو بھی مشکلات ہیں تو اس کو ہم احتجاج کے ذریعے دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اور حکومت تک پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ سے ختم ہو جائے گا، آپ کی آزادی اظہار رائے کا جو قانون ہے، آئین ہے، اس کو چینج کر دیا جائے گا۔ آپ کو آزادی اظہار رائے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ دوسری سائڈ ہماری جو عدالتیں ہیں تو ان کا آئین یہ ہے کہ ہماری عدالتیں آزادانہ فیصلے کرتی ہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں آتی۔ تو یہ ختم ہو جائے گا کہ ہماری عدالتیں جو ہے تو وہ بک جائیں گی، اور خاص کر کے جو حکومت ہوگی، جو بھی حکومت ہوگی، تو وہ عدالت پہ پورا کنٹرول ہوگا اس کا، اور وہ جو فیصلہ کہیں گی، وہ جو ججز لگائیں گی تو وہی ججز فیصلہ دیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ جو حکومت میں ہوگا تو وہ اپنی من مانی کا فیصلہ لے گا۔ اس آئینی ترمیم میں فوجی عدالتوں کا بڑا رول ہوگا کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے، آپ مطلب ہائی لیول پہ کوئی چیز کرتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی نے احتجاج وغیرہ کیا یا بہت کھل کے سامنے آ رہی ہے، تو ان لوگوں کا آج پی ٹی آئی ٹارگٹ ہے تو کل ہو سکتا ہے نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، تو ان کا جو ٹرائل ہوں گے تو وہ فوجی عدالتوں میں ہوں گے۔ ساری چیزیں فوجی عدالتوں میں چلی جائیں گی، اور فوجی عدالتیں ایسی ہیں کہ وہاں پر آپ ہی جج ہوتے ہیں، فوج کی جج ہوتی ہے، فوج ہی وکیل ہوتی ہے، اور فوج ہی جلاد ہوتی ہے، سارا کچھ مطلب وہی ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں، سول بندہ وہاں پہ نہیں ہوتا۔ اور سولوں کا جب ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلا جائے تو یہ انگریزوں کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی سول نافرمانی کرتا تھا فوجیوں کی، خاص کر کے انگریز جو فوجی تھے ان کی، تو ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور ان کو وہیں پر مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ وہی قانون دوبارہ سے ہمارے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اپنے حق کے لیے نکلتا ہے تو اس کو فوجی عدالتوں میں لے جا کے تو اس کو مار دیا جائے، یا اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے کہ نیکسٹ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ ایسا کچھ نہ کر سکیں۔ ایک چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی اور خاص کر کے مولانا فضل الرحمان نہیں چاہتے کہ یہ آئین جو ہے تو وہ پاس ہو۔ اب اس آئین کے پیچھے بہت بڑی سازش یہ ہو رہی ہے کہ اس آئین کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کو مزید جیل میں رکھا جائے، اور جب تک ان کی زندگی ہے تو ان کو کم از کم جیل میں رکھا جائے۔ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کا ساتھ کیوں دے رہی ہیں؟ ایم کیو ایم وغیرہ وغیرہ اور بھی پارٹیاں ہیں، لیکن مین جو تو یہ پارٹیاں ہیں تو یہ ان کا ساتھ کیوں دے رہی ہیں؟ حالانکہ کل ان پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بھٹو کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شیخ مجیب تھے تو وہ الیکشن جیت گئے تھے، لیکن بھٹو کو زبردستی وزیر اعظم بنا دیا گیا تھا، اور شیخ مجیب نے اس ٹائم اس کو کہا تھا، مطلب بھٹو کو یہ لفظ کہے تھے کہ یہ میری سائڈ سے فارغ ہو جائیں تو پھر تمہارا علاج کریں گے، آج تم بے شک ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ہماری ایک تاریخ ہے، تو آج اگر یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں تو کل نواز شریف یا زرداری یہ بچ جائیں گے، یہ بھی نہیں بچیں گے، کل ان کے ساتھ کریں گے۔ لیکن آج یہ ان کے ساتھ کیوں مل کے ایسا کر رہے ہیں؟ ان کی بھی مجبوری ہے، ان کے اربوں روپے کے کیس ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آ جاتا ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے گا، اور آنے والی جو حکومت ہوگی تو وہ عمران خان کی ہوگی، تو وہ ہمارا احتساب کرے گا۔ پہلے اس کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، اب اس کے پاس 2/3 اکثریت ہوگی تو وہ جو آئین اور قانون چینج کر کے تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں تو ان کو بھی سدھار دے گا۔ تو اس لیے وہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تو اس آئین کو پاس کروانے کی ہر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہو پاتا ہے یا نہیں۔ منڈے کا ٹائم ہے، اگر ہو گیا تو اس کے بعد سے عمران خان کے لیے ہمیشہ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، اور جو باقی زندگی ہے عمران خان کی تو وہ جیل میں گزرے گی۔ لیکن اگر منڈے تک یہ نہیں ہو پاتی، جو لگ نہیں رہا ہے کہ ہوگی، آج کا دن بھی گزر گیا، ابھی 6 بجے کا ٹائم ہے دوبارہ سے اسمبلی کا، تو مشکل ہے ہو پائے۔ لیکن اگر منڈے تک نہیں ہوئی تو پھر یہ نہیں ہو پائے گی، اور اگر یہ نہیں ہوئی آئینی ترمیم تو پھر عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا، اور عوام جس کو ووٹ دے گی تو وہی پی ایم بنے گا۔